السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ یاری صاحب، شاید کچھ اچھے کرم ہے جو آپ سے آج بات ہو سکی میری۔ کافی دنوں سے ایک مسئلہ تھا میرا، کیا مسئلہ؟ جیسے کہ ایک ہم سے پہلے جو آیا شخص انجینئر صاحب کے بارے میں آپ سے بات کی، تو میں نے بھی کلپ دیکھا تھا، اور میرے کافی سوالات بھی ہے کہ میرے کچھ دوست ہیں ادرس کاسٹ کے، اور مسلم تو ہم پہلے سے ہی ہیں، اور جیسے کہ ہم بتانا چاہیں گے۔ آپ نے کہاں سے کال کیا بھائی؟ ہم نے انڈیا سے کال کیا بھائی۔ کہ انڈیا میں کہاں رہتے ہیں آپ؟ انڈیا میں ممبئی۔ اچھی بات ہے۔ پکچر دیکھتے ہیں؟ پکچر نہیں دیکھتے ہیں۔ ستارے ادھر روڈ پہ ملتے ہیں نہیں ملتے؟ ان سے کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، بٹ لیکن ہمارے لیے وہ ایک عام انسان ہے۔ بڑی بات ممبئی میں جو بھی لوگ رہتے ہیں وہ ایک عام انسان ہے۔ اچھا، ان کے لیے عام چیز ہے، عام چیز ہے، ہمارے لیے عام چیز ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں موضوع پہ آ جاتا ہوں جو مجھے آپ سے سوال کرنا تھا۔ نہیں، میں ان کو نہیں جانتا بھائی، آپ کے ستاروں کو، ٹھیک ہے نا، لیکن ممبئی جو ہے وہاں پہ فلمیں بنتی ہیں، میں نے اس لیے مزاح کے طور پہ آپ سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، سوال کیا ہے آپ کا؟ جی، تو انجینئر صاحب نے ایک کلپ میں انہوں نے کچھ کتاب کا شاید حوالہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا ان سے کہ میں جو ہے اللہ کو مانوں گا اور آپ کی نبوت کو مانتا ہوں، اور میں 5 وقت کا نماز جو ہے میں ادا کروں گا، اور اس سے زیادہ جو ہے میں اس میں کچھ اضافہ نہیں کروں گا، اور بس میں اس چیزوں پہ جو ہے میں اٹل رہوں گا، میں نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، اور اللہ کی عبادت اچھے سے کروں گا، اور میں آپ کی نبوت کو مانتا ہوں، اور اگر میں نے اتنا کیا تو کیا میں جنتی ہوں یا نہیں ہوں؟ تو نبی نے کہا ٹھیک ہے، تم اگر اتنا بھی کر لو گے تو تم جنتی ہو، اور وہ وہاں سے چلے گئے، اور پھر نبی نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے بات پہ رہا تو جنت میں اس کا اعلیٰ مقام ہوگا۔ تو اب بات یہ ایسی آ جاتی ہے کہ ہمارے جو ہے اماموں کو ماننا، امام علی کو ماننا، امام حسین کو ماننا، عرض یہ ہے کہ یہ حدیث جو انہوں نے پڑھی ہے ہو سکتا ہے ان کی اپنی کتابوں سے، تو یہ شیعوں پہ حجت نہیں ہے جو اور یہ حدیث کوئی مشہور حدیث بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو متواتر حدیث ہے جس پہ فریقین کا اجماع ہے کہ یہ متواتر حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے بار بار کہا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں 2 قیمتی چیزوں کو، کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن اور اہل بیت الطاہرین علیہ السلام۔ اگر ان کی اتباع کرو گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے، یعنی کیا؟ یعنی اگر اتباع نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ تو گمراہی سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طاعت۔ پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، سب جہنم، پورے کے پورے سب جہنم میں، ٹھیک ہے نا، سوائے ایک فرقے کے، سوائے یہ بھی متواتر ہے، یہ بھی فریقین نے روایت کی، یعنی پوری امت جہنمی ہے، امت ہی جہنمی ہے سوائے ایک فرقے کے، اور یہ سب کلمہ پڑھتے ہیں۔ اوے بھائی، آپ کو کوئی مسلمان ملا ہے جو کلمہ نہ پڑھے؟ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتا نا، جو کہتا کہ کلمہ جو پڑھے وہ اس کو نجات ملتا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تم ایک شاذ حدیث کو لے کے آئے ہو، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ یہ امت ملعون امت ہے، یہ امت جہنمی امت ہے، یہ امت پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی، یعنی سب جہنمی، یعنی اس پہ لعنت ہے اللہ کی، یہ سب جہنمی ہے، کافر ہیں سوائے ایک فرقے کے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر تم کہتے ہو کہ بھائی جو کلمہ پڑھے نماز پڑھے وہ کافی ہے۔ وہ تو کلمہ نماز، کون سا فرقہ ہے اسلام میں جو کلمہ نماز کا منکر ہے، جو اللہ کا منکر یا قرآن؟ سب مسلمان دیکھو بھائی، جتنے فرقے ہیں، چاہے اسماعیلیہ ہے، چاہے جو، وہ سب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا منکر کوئی نہیں ہے۔ آغا خان اللہ کا انکار نہیں کرتا، قرآن کا منکر کوئی مسلمان ہے جو قرآن کا انکار کرے؟ میں نے تو آج تو نہیں دیکھا کوئی مسلمان کہ میں قرآن ہی کو نہیں مانتا، سب قرآن کو مانتے ہیں، سب نبی کو مانتے ہیں، سب نماز کو مانتے ہیں، یہ سب مانتے ہیں بھائی، اس کا منکر کوئی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ یہی امت جو ان باتوں کو مانتے ہیں، یہ سب پوری کا پوری امت جہنمی امت ہے سوائے ایک فرقے کے۔ وہ کون سا ہے؟ جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو اپنا امام مانتا ہے، اور یہ صرف شیعہ فرقہ اثنا عشریہ۔ صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ میں نے غلط بولا؟ سب متواتر احادیث، متفق علیہ احادیث سے استدلال کیا۔ ٹھیک ہے، اور اب میں ایک اور سوال ہے میرا کہ جیسے کہ بہت سارے ادرس اہل سنت جماعت میں ایسے لوگ ہیں جیسے کہ مطلب کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کسی چیزوں کے بارے میں، جیسے کہ خلافت اینڈ آل کے بارے میں، جیسے کہ پتہ نہیں ہے ان کو کہ عمر کا نام نہیں پتا ہے، ابو بکر کا نام نہیں پتا، عثمان کا نام نہیں پتا، لیکن انہیں اتنا پتا ہے کہ امام علی ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو اتنا پتا ہے۔ اور جیسے کہ مثلا الگ ہی جماعت سے ہے، وہ شیعہ جماعت سے نہیں،
اور وہ دوسرے جماعت سے، اور ان لوگوں کو اتنا پتہ ہے خلافتوں کے بارے میں، لیکن امام علی کے بارے میں پرٹیکولر انہیں پتہ ہے، اور اپنے پاس جو ہے وہ لوگ نماز اینڈ آل عطا کرتے ہیں، روزہ جو ہے وہ رکھتے ہیں. تو ایسوں کا مطلب اس کے بارے میں ان کی عبادت اینڈ آل کیسی رہے گی آخر کے ٹائم پہ؟ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو دین کا بالکل پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اہل بیت بھی کوئی چیز ہے، اللہ نے ان کو اپنا ولی بنایا. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، کافی سنی بھائی لوگ ایسے ہیں کہ مطلب ان سے پوچھ لیا جائے عمر ابو بکر کو جانتے سن لینا بھائی، سن لیں بھائی، آپ سن لیں. اگر کوئی ایسی شخص ہے جس کو امامت کا نہیں پتہ کہ امامت کوئی چیز ہے دنیا میں، ٹھیک ہے نا، اور وہ دیکھیں وہ نماز صحیح پڑھتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں سے محبت نہیں کرتے، اور اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی نہیں کرتے، لیکن امامت کا ان کو پتہ نہیں ہے، نہیں ہے کہ منکر ہیں، پتہ نہیں ہے، ایسے لوگ جنت جائیں گے ایسے. لیکن اس کا شرط کیا ہے؟ اس کا شرط یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے محبت نہ کریں، اور اہل بیت علیہ السلام سے بغض نہ رکھیں، اور نماز وغیرہ ان کا صحیح ہو. یہ شرط جو ہے نا، یہ شرط جو ہے ذرا مشکل ہے، یہ شرط ذرا مشکل ہے. دیکھیں دائرہ بڑا عام ہے، لیکن اکثر مسلمان جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں، اور کیا ہے، اور یہ ان کے نماز بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہے. تو یہ اللہ جانتا ہے ان کے ساتھ کیا کریں نا، یہ اللہ کے ہاتھ میں. اگر کسی کو پتہ نہیں امامت کا اور یہ غلط راستے پہ گئے ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی نہیں کرتے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو نہیں جانتے، اس لیے ان سے محبت کی، تو ان کا علم اللہ کے پاس ہے کہ اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا جنت میں، قیامت میں. جی ہاں، میرا ایک جو دوست ہے، کافی قریبی دوست ہے، انہوں نے مطلب ان سے بات کیا تھا، تو ان کی اور ہماری ڈیبیٹ اس ٹائپ پہ ہوئی تھی کہ ہم نے تو ہے بھائی جو پہلے مانتے ہیں ہم امام علی، تو اس نے بھی کہا میں بھی اہل سنت جماعت سے ہوں، اور میں پہلے امام علی کو ہی مانتا ہوں، کیونکہ من کن تو مولا فہذ علی، اس کی وجہ سے جو ہمارے نبی ان کو بنا کے گیا ہے، تو ہم ہی پہلے ان کو مانتے، سارے صحابہ کو ہم مانتے. تو یہ ورڈز میں نے اس کے منہ سے سنا ہے، اور اللہ اس کو بھی ہدایت دے. تو بس اسی کے کہ مطلب جو ہے آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو بے شک وہی جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہو. اور دوسری بات، جیسے کہ آپ کے نظریات میں تقلید جو ہے صحیح نہیں ہے، آپ اس کو نہیں مانتے ہیں، تو ایک ایسا شیعہ جو مطلب اس نے اپنی پوری، مان لیجیے اپنی پوری لائف میں اس نے تقلید کو جو ہے فالو کیا ہو، اور جو بھی چیزیں ہیں اس نے، ان کی جو بھی چیزیں ہوتی ہے کہ مطلب کوئی بھی فتویٰ ہوتا ہے تو وہ مان لیتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ اب اس کا ٹائم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آنے کے بعد اس نے ایک جو ہے مرنے سے پہلے وہ سمپلی ایک اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہے کہ میرے سارے گناہوں کو جو ہے آپ معاف کر دیجئے، ٹھیک ہے. تو ایسا شخص آپ کے مطلب آپ کے نظریات میں جب اس نے معافی مانگ لی، ٹھیک ہے، تو آپ جو بول رہے ہو کہ اگر اس نے تقلید انوال کیا ہے، جو بھی کیا، تو وہ شاید گناہ ہے یا جو بھی ہے، تو اس ٹائم پر جب وہ معافی مانگ لیتا ہے تو ہر ایک گناہ کی معافی تو ہو ہی جائے گی اس کی، یا کچھ معافی ایسی ہے جو ہوگی نہیں، جیسے کہ تقلید ہو گیا، معاملہ ہو گیا مشترک؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے. دیکھیں اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، بالخصوص اہل بیت علیہ السلام کے محبین کے ساتھ اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اور اہل بیت علیہ السلام بھی اپنے شیعوں سے محبت کرتے ہیں. اگر کوئی شخص زندگی میں اس کو پتہ نہیں ہے کہ ایک راستہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا، ایک چیز غلط ہے، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہی ہے کہ تم تقلید کرو، وہ اس راستے پہ چلتا رہا، تو یہ اس نے خطا کی ہے، اس نے خطا کیا ہے بہت بڑا. لیکن اس نے اس طرح جان کر خطا نہیں کیا، اس کو غلط فہمی تھی، تو اس کا عذر اللہ کے پاس ہے، اس کا عذر بہت ہی واضح عذر ہے، اس کے پاس ایک بہت ہی واضح عذر کہ اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں غلط راستے پہ، مجھے لوگوں نے بتایا نہیں، میں جس معاشرے میں رہتا تھا ہمیں پتہ نہیں چلا. تو اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور اور بڑا رحیم ہے. اللہ تعالیٰ جب مشرکین کے لیے فرماتا ہے کہ کوئی شخص اگر مشرک ہو، اس کو کبھی دین کا پتہ نہ ہو، قرآن مجید کی آیت، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے اور جنت بھی لے کے جا سکتا ہے، یا اس کی نجات ہو سکتی ہے مشرک کی حد تک، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو شیعوں کے یہ خطا، تو یہ تو بہت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بالخصوص اگر عمدن نہیں ہے، اس نے خطا کیا، پھر اس نے توبہ، آپ کہتے ہیں توبہ بھی کیا نا، تو اس کا آئندہ مستقبل کو تو اللہ جانتا ہے، لوگوں کے احوال، لوگوں کے حالات کیا ہیں مرنے کے بعد، یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں اور اس کے ساتھ بہترین نیک سلوک کرے اللہ تعالیٰ. جی ٹھیک ہے. اور اللہ علیہ صاحب ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایک ایسی کتاب جو سب سے آپ کی فیوریٹ ہو، کوئی بھی امام کی، اول امام سے لے کے آخری امام تک، کوئی بھی ایک ایسی کتاب بتائیں جو آپ کی فیوریٹ ہو. دیکھیں اگر آپ دعاؤں کا پڑھنا چاہتے ہیں جو بہت ہی انسان کو اللہ سے ملا لیتا ہے، صحیفہ سجادہ ایک بہترین کتاب ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں، حضور قلب کے ساتھ پڑھیں،
اللہ کے سامنے، یہ بہت انسان کی تربیت کر لیتا ہے، اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے۔ اسی طرح زیارات جو ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زیارات، ان کو پڑھنے سے، اور مفاتیح الجنان میں جو اعمال ہے اگر انسان کو بجا لائے تو یہ بہت ہی بہترین ہے۔ اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کتاب تفسیر البرہان بہت اچھی کتاب ہے، اگر انسان اس کا مطالعہ کرے، قرآن مجید کی آیات کی تفسیر ہے، اس سے انسان کی اہل بیت علیہ السلام کے متعلق آیات کے متعلق دین کے مختلف مسائل، امامت ہے، انبیاء کی تاریخ ہے، توحید ہے، مختلف آیات میں اسی مناسبت سے اہل بیت علیہ السلام کا پوائنٹ آف ویو اور ان کے ارشادات اور ان کے فرامین انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ایک کتاب کو بولنا ہو کہ وہ اس کتاب انسان کے پاس ہو تو دوسری کتابوں سے بالکل وہ مستغنی ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے، تو وہ کتاب بحار الانوار ہے۔ بحار الانوار ایک ایسا کتاب ہے کہ وہ کتاب انسان پڑھے تو کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ آپ کو بہت سلامتی دے۔ تھینک یو سر، ہاں بہت مہربانی، تھینک یو، اللہ آپ کو بہت عزت دے میرے بھائی، بامبے والے بھائی۔